نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سن حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قدیم صحابی سن، یعنی آغاز دے اندر ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا سی، اور انہوں دا گھر بار کوئی نہیں سی، سب کچھ چھڈ چھوڑ کے تے سرکار کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ رہندے سن۔ اصحاب صفہ دے اندر انہاں دا شمار ہوندا سی، اور حضور علیہ السلام دی خدمت کردے سن۔ سرکار کریم علیہ السلام نو وضو کروانا، سفر جانا ہے تا بھی حضور دے نال، نبی پاک علیہ السلام نے گھر دے اندر رہنا ہے تے تاں بھی سرکار کریم علیہ السلام دے نال۔ اور بلکہ حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندے نے کہ رات نو جدوں سرکار کریم علیہ السلام اپنے گھر مبارک دے اندر تشریف لے جاندے سن تے میں سوندا نہیں ساں، بلکہ سرکار دے دروازے دے اوپر آ کر بیٹھا رہندا ساں کہ کسے ٹائم بھی حضور نو کوئی کم ہووے تے سرکار یاد فرمان تے مینوں آندیاں دیر نہ لگ جائے۔ تو فرماندے نے اتھے بیٹھیاں بیٹھیاں کدی میں تھک جانا تے پھر میری اتھے بیٹھیاں بیٹھیاں چگاٹ دے نال ہی اکھ بھی لگ جانی کرنی، تے بہرحال میں الگ تو جا کے بستر تے نہیں سا سوندا، سرکار دے دروازے دے اگے بیٹھا رہندا ساں تاکہ حضور دی خدمت وچ مینوں دیر نہ ہووے۔ اور وضو کروانا، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کرنی۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے خوش سن اپنے اس غلام تے کہ میری یہ بڑی خدمت کردہ ہے۔ حالانکہ حضور نے انہوں دی ڈیوٹی نہیں سی لائی، وہ اپنی خوشی تو اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے سرکار کریم علیہ السلام دی خدمت کرتے سن، تے اس تو وڈا اور شرف کیڑا ہو سکتا ہے۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور دا خدمت گزار ہونا، اس تو تے دنیا دیاں سب بادشاہیاں قربان، انہاں دے مقام نو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہاں نو ارشاد فرمایا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کی منگنے، میں تیری خدمت تو خوش ہاں تو مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے تے تو ہر وقت حاضر خدمت رہنا ہے۔ تو اج میں تینوں کہہ رہا ہاں کہ منگ جو منگنے، اس حدیث سے بحث نہیں کرنی تھوڑا جنہ، چونکہ اگے چلنا ہے ورنہ اس تے 1.5-2 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے۔ فرمایا منگ کی منگنے، کسی چیز دا حضور نے نام نہیں لیا کہ فلاں چیز منگ لے، روٹی، کپڑا، مکان، جتی یا کوئی چیز ایسی کھانے پینے واسطے، یا بستر، تیرا جو گھر بار ہے کوئی نہ، صحابہ صفہ دے اندر تیرا شمار ہے تے اتھے میرے بوئے تے تو بیٹھا رہنا ہے تے فلانی چیز منگ میں تینوں دینا ماں نہ، بلکہ فرمایا سل منگ مطلقاً، تے عربی زبان جدوں کسی چیز دا ذکر نہ کیتا جائے ادوں او مراد عموم ہوندا ہے، جیڑی شے دل کردی منگ تو منگے گا تے میں تینوں عطا فرماواں گا۔ جی حضور فرماندے بے پیسے منگ تو پھر تو گل پیسیاں تک ہی رہ جانی سی، وہ باویں تھوڑے منگ دے یا زیادہ منگ دے۔ جی حضور فرماندے کھانا طلب کر، پھر گل کھانے تک رہ جاندی۔ تو جدوں حضور نے فرمایا نہ منگ تو مڑ جیڑی شاید دل کر دے او منگ لے، تے اے گل اوہی بندہ کر سکدا ہے کہ جن دے کول ہر شے ہوئے، سامنے والا جو طلب کرے او اس نو عطا کر سکدا ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مطلقاً فرما کے تے دسیا کہ میرے غلاموں میں خدا دی خدائی دا بادشاہ ہاں، اللہ دے خزانے میرے کول نے، تو جو منگے گا میں تینوں عطا فرماواں گا۔
انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألوکا مرافقتکا فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں آپ دی سنگت منگنا ماں جنت دے اندر، یعنی جی میں ایتھے آپ دا خدمتگار ہاں انجے اگاں بھی میں آپ دا خدمتگار رواں گا، آپ دی رفاقت اور سنگت اور خدمت میں نو چاہی دیئے۔ اصل مدعا انہاں دا اے سی، اگے فی الجنہ دے الفاظ تھے انہاں نے اس واسطے کہے چونکہ حضور دے نال جو ہونا ہے تو پھر جنت تے جانا ہی جانا ہے۔ تو اصل مقصد سی حضور دی سنگت، عرض کیتی سنیا میں آپ دی رفاقت، آپ دی سنگت اور آپ دی خدمت منگنا ماں فی الجنہ، جنت دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک، سرکار نے فرمایا بس ایو ہی یا اس تو علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے نہیں فرمایا کہ میرے غلام ہے اللہ نو پتا، انہیں پتا نہیں تینوں میرے نال رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، میں نو کی علم ہوئے، یا تیرا تو جنتی ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا جو جنت جائیں گا تو تیرا میرا مکان ایک ہوئے گا نہیں ہوئے گا، یہ تے رب نو پتا، میں تے وعدہ نہیں نہ کر سکتا نا۔ حضور نے فرمایا او غیر ذالک، یہ تے ہو گیا، اس تو علاوہ جو کچھ اور چاہی دی تھی وہ بھی دس۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آقا اور کچھ نہیں چاہی دا، سنیا بس یہی مل جائے تے سب کچھ مل گیا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام پھر سجدے کثرت نال کیتا کریں، نماز دی پابندی رکھیں، جتنا ہو سکے اللہ دی بارگاہ چ سجدہ ریز رمی تے جنت چ اپنے نال تینوں میں رکھ لواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر حضرات، ویکھو کہ او خدمت کر دے سن تے نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی لج پالی دا حق ادا فرمایا کہ جے اے خدمت کر دے تے میں بھی اپنے ادے آقا ہون دا حق ادا کراں، تو پھر جو منگیا سرکار کریم علیہ السلام نے او عطا فرما کے تو پھر مزید فرمایا کہ 10 ہور کی منگنا چاہنا ہے، ہور کیڑی چیز دی ضرورت ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا محبوبہ جو بھی تواڈے کولوں کوئی سوال کرے اس نو نہ نہیں کرنی، انہوں منع نہیں کرنا، جو منگن والا ہے اس نو جھولیاں بھر کے عطا فرمانا ہے۔ اس لئے اسی کہنے کہ مانگو مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مل کے پڑھیے جو بھی مانگو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگو 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 ضرور دیتے ہیں، مانگو 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 ضرور دیتے ہیں، جو بھی مانگو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں جس نے جو بھی سوال کیتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، کدی کسی نو نہ نہیں کیتی، بلکہ صحابہ کرام فرماندے نے سوائے کلمے والی نہ تو لا الہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، صحابہ فرماندے نے اس نہیں تو علاوہ کدی میرے نبی دی زبان چوں نہیں دا لفظ ہی نہیں نکلیا۔
جو بھی کسی نے طلب کیتا ہے، جو بھی میرے نبی دے کولوں کسی نے منگیا ہے، جو بھی سوال کیتا ہے میرے نبی نے عطا فرمایا ہے، اور دسیا ہے میرے غلاموں مانگو مانگو ضرور دے تھے، مانگو مانگو۔ یہ محض شعر نہیں ہے بلکہ اسے حدیث دا ترجمہ ہے۔ سرکار نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ مانگو مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو۔ فرمایا میرے غلام پھر نماز دی پابندی کر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مجھے وڈے مکان اچ رہنا ہوئے تو مڑ دا کرایہ بھی تو بڑا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ جو کوٹھی چ رہنا ہوئے تو ان دا کرایہ بھی مزید زیادہ ہونا ہے، بنگلے چ رہنا ہوئے تو ان دا کرایہ مزید زیادہ ہونا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ فرمایا میرے غلام جو میرے نال رہنا ہے تو مڑ محنت کرنی پینی ہے نا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کثرت نال سجدے کر، یعنی جتنا ہو سکے نماز پڑھ۔ تو سجدے دا نام حضور نے اس واسطے لیا کہ نماز دے وچوں سب تو افضل رکن ہے سجدہ۔ مراد پوری نماز ہے، اور سجدہ ہوندہ ہے چونکہ ساری نماز وچوں سب تو افضل کہ انسان اپنی پیشانی اور اپنا نک اللہ دی بارگاہ دے اندر رکھ دیندہ ہے۔ کیوں؟ بھائی اسی دنیا داری دا ایک اصول ہے، جدوں کوئی جرم کر بیٹھے مجرم ہے، یا پرانے دور چھے سکولاں میں استاد انج کر لیندے ہوندے ہیں، او جناب استاداں آکھنا لک نک نہ کے لکیراں کٹ، یاد ہے نا کوئی نہ وڈیاں نوں پتہ ہونا ہے، بچے آج کل جاندے آ ویکھ جنہ کٹائیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایتھے نک نال لکیراں کٹ تاں تینوں معافی ملنی ہے۔ یعنی بندہ جرم کیتا جڈا بھی ہوئے نا تے جدوں نک نال لکیراں کٹ چھڑیے تے مڑ بندہ بھی معاف کر چھڑدا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ سجدے دی کثرت کر کہ جدوں بندہ اپنا نک تے اپنا متھا اللہ دی بارگاہ وچ رکھ دیندا ہے تے پھر اللہ بھی اپنے بندے نوں معاف فرما چھڑدا۔ تو سرکار نے فرمایا کثرت دے نال سجدہ کرو۔ جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، بس مینوں خدمت اپنی چ رکھیا جے جنت وچ بھی تے ایتھے بھی۔ ہن نبی پاک علیہ السلام دے صحابی عرض کردے نے اسالک مرافقتک فی الجنہ، سنیا تواڈی سنگت چاہیدی ہے جنت دے اندر۔ یہ ہن تھوڑی جی گل گرامر دی ہے، ارے ایڈی بھی اوکھی کائی نہیں۔ اگر وہ اس طرح عرض کر دے اسألک الجنت فی مرافقتک، تے گرامر دے لحاظ نال جملہ پھر بھی درست آئی، ٹھیک نا جی۔ یہ ہن ذرا پیڑے علماء دی کہ صرف و نحو دے اصولان دے مطابق عبارت پھر بھی ٹھیک سی، اسألک الجنت فی مرافقتک، یا رسول اللہ میں جنت منگنا وا تے نال تواڈی سنگت منگنا وا، انج بھی ٹھیک سی۔ پر پھر مطلب کی ہو جانا سی کہ جنت پہلے منگی تے حضور دی رفاقت بعد وچ منگی، تے انہاں نے انج نہیں عرض کیتا بلکہ عرض کیتی اسألک مرافقتک، سونیا میں تے تواڈی سنگت منگنا وا، او بھاویں جنت دے وچ ہوے تے بھاویں جنت تو باہر ہوے، مینوں جنت دی لوڑ نہیں، تواڈی سنگت دی ضرورت ہے۔ جنت ثانوی حیثیت رکھ دیئے، سونیا میرا اصل مقصد تے آپ دی سنگت ہے، آپ دے نال رہنا ہے، سونیا تو انو ویدیا رہنا اصل مقصد تھا میرا اے ہے۔ یا رسول اللہ اصل چلاواں کہ اے تن میرا ششیمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا چشمہ ایک کھولا تھے ایک کجہاں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نیا
حجا مرشد دا دیدار ہے باغ مینو لکھ کروڑا حجا عرض کی تھی یا رسول اللہ بس ای منگنا حضور نے ڈن کر دیتا ٹھیک ہے میرے غلام جنت تو میرے نال ہے رہے گا وقت گزرتا گیا ویلا لگتا گیا سرکار کریم علیہ السلام نے ایک دن بیٹھیاں حضور دے دل مبارک خیال آیا بے میرا جو غلام ہے ربیہ خدمت بھی میری بڑی کرتا ہے ساری رات تے میرے بوے دی چگاٹ پھڑ کے تے بیٹھا رہندا ہے تے گھر بار ایدا کوئی نہیں تے کیوں نہ میں دی شادی کر کے اندر گھر نہ وسا چھڈاں اللہ اللہ اکبر و مدینہ تیری شان تو قربان جاواں فرمایا کیوں نہ میں ان دی شادی کر کے ان دا گھر بسا چھڈاں تاکہ ایک گھر بار والا ہو جائے حضور تے جدوں دل مبارک وچ خیال آیا نا سرکار نے فرمایا کہ میں ان دی شادی کرنا کسی اچھی جگہ تھا بڑے میری خدمت جو کردا پیا تے کچھ تو ممی دیتے ہاتھ رکھا نا حالانکہ سرکار نے قبول کیتا سی اس تو بڑی اور کیڑی گل سی لیکن حضور نے فرمایا کہ میں ادا گھر بھی نہ آباد چکراں نبی پاک علیہ السلام جدو باہر تشریف لے کے آئے مسجد دے اندر تے سرکار کریم علیہ السلام نے نماز تو بعد بلایا فرمایا ربیہ جی یا رسول اللہ فرمائی دیا میری گل سے حاضر ہو گئے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ربیہ اے ربیہ تو شادی نہیں کرنی اے ربیہ تو شادی نہیں کرنی انہوں نے عرض کیتی واللہ سونیا میں نو اللہ دی قسم نے میں شادی کوئی نہیں ٹھیک نا جی سو ہاتھ رکھ ساتھ سیرے تھے انہوں نے قسم چاہ کے عرض کرتی سونیا میں شادی کوئی نہیں کرنی نالے یا رسول اللہ خرچہ پٹھا میرے کو کوئی نہیں گھر بوگا میرے کو کوئی نہیں تے میں گھر آباد کرنا کی نہیں میرے کو تو بیگم دے خرچہ اٹھان جو گا بھی پیسہ نہیں گھر بھی میرے کو کوئی نہیں فرمایا گھر ہی تا تیرا آباد کروں گا تو انجی پھرنا میں کرنی کوئی نہیں گل آئی گئی ہو گئی کوئی دیاڑے لگے حضور دے دل مبارک اس مڑ خیال آیا میں خادم میرا ہوئے تو مڑ انجے لا وارس لگا بتے میری تو رحمت دی خلاف ہویا آج میں انہوں موڑنا آکھا سرکار نے مڑ بھلا لیا ربیہ ادھر آئے جی یا رسول اللہ حاضر فرمایا شادی نہیں کرنی سنے اللہ دی قسم میں شادی نہیں کرنی وہ سوچ آشد قسم اٹھا نبی پاک علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے حضرت ربیہ فرماندے نے سرکار نے میرے بلو منہ پھیر لیا ٹھیک ہے نا جی انہیں ہاں نہیں کیتی یاد رکھو کہ حضور نے حکم نہیں سی دیتا بلکہ پوچھیا سی شادی نہیں کرنی حضور حکم دیں دے تو پھر تو نہ دی مجال نہیں نا کہ وہ انکار کر جان دے سرکار نے انہوں کو پوچھیا سی انہوں نے اپنی رائے رض کر دیتی سونیا میں ایویں چنگا ٹھیک ہے نا آج میں تو سی ہمارا انکار کر مڑ پنچھی آنے آوے ایویں چنگے آس سے ٹھیک ہے نا فروت نے پانی سے لگ گیا ہوتا ہے اللہ اکبر تو توجہ میں بھائی سرکار فرماتے ہیں میرے لمحوں حضور نے پھیر رہا بھائی میں نے دوسری بار ان کو پوچھ دیا تھی انہوں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حضور میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں ہاں کر دیندہ لیکن ان نے پھر قسم اٹھا دیتی ہے حضرت ربیہ فرماتے ہیں جدوں حضور نے میرے لمحوں پھیریا نا تے میں آتا گیا پر آ کے میں دل اشارہ کر لیا نا بھائی جو ہون حضور نے پوچھا نا تو میں آکھنا بھائی یا رسول اللہ میں شادی کرنی ہے کیوں بھائی ہون جب میں شادی نہ کرا تو کملی والے رینج ہوندے نے تو جس ہونا مالک رینج ہو گیا تو میں کھڑے کام در رہ جائے اس واسطے فرماتے ہیں میں دل وچ بالوں نے نیت پکی کر لی بھائی ہون موڑ پوچھے ہونے نا تو میں عرض کرنا یا رسول اللہ جی میں تھوڑی مرضی سنیا میں حاضر چند دن گزرے حضور دے دل وچ پھر خیال آیا میں ربیہ دی شادی نہ کرنا چاہتا
امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، سرکار نے فرمایا ربیہ ادھر آ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ فرمایا شادی نہیں کرنی یا رسول اللہ جی میں تہاڈی مرضی ہے، لیکن سونیا میں تا اے چاہندا سا ایک تا میرے کول مالو زر کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، خرچے اٹھان جو کہ بھی میرے کول پیسے کوئی نہیں، سونیا دوجی گل اے کہ میں نہیں چاہندا کہ کائنات دی کوئی شے مینوں تہاڈی بارگاہ تو دور کر دے وے، سونیا شادی ہو گئی تو مڑ مینوں گھر بھی رہنا پونا ہے، گھر بھی ٹائم دینا پونا ہے، گھر دیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں پونیاں نے، تو اتنی دیر میں تہاڈی بارگاہ دے وچوں غیر حاضر رہاں گا تے یا رسول اللہ تہاڈے تو بغیر میں نہیں رہ سکدا، سونیا اس تو میں نہیں سا تیار شادی کرن واسطے کہ یا رسول اللہ تہاڈی دوری مینوں گوارا نہیں ہے، تہاڈی دوری مینوں برداشت نہیں ہے۔ قربان جاواں میرے نبی دے صحابہ دی محبت ویکھو، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ربیہ اگلیاں گلاں تو چھوڑ دے، خرچیاں دی تینوں کوئی ٹینشن نہیں، رشتے دی تینوں کوئی ٹینشن نہیں، جدوں سائیاں دا ہاتھ تیری کنڈ تے تو پریشان کیوں لائے، جدوں میں پیانا وا تے تینوں کا دی ضرورت ہے پریشان ہون دی، جی یا رسول اللہ سونیا ٹھیک ہے۔ فرمایا ہن انج کر او مدینے شریف دا فلانا قبیلہ، جی یا رسول اللہ جاننا وا انہاں دا فلانا گھر ہے، جی یا رسول اللہ پتہ ہے، فرمایا ادھر لگا جا کے انہاں دا دروازہ کھٹکھٹا، جدوں گھر والے باہر نکلن گے تے انہاں نوں کہہ دیویں کہ مینوں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجیا ہے کہ اپنی بیٹی دی شادی میرے نال کر دیو، اپنی بچی دا رشتہ میرے نال کر دیو۔ حضرت ربیہ فرماندے نے میں چل پیا، چلدا چلدا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں گھر والے صاحب باہر نکلے، میں کیا کہ مینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے مینوں بھیجیا ہے، تے گھر والیاں نے کیا اسی رسول اللہ دے قاصد نو ویلکم کہنے ہاں، سات بسم اللہ جی آیا نو، تسی حضور دے قاصد ہو، حضور دا پیغام لے کے آئے ہو، اس تو وڈی خوش نصیبی کی ہو سکتی کہ ساڑی طرف حضور دا سنیا آیا میں، کملی والے آنکھا نے سانو یاد فرمایا ہے، کیویں آئے ہو؟ حضرت ربیہ فرمان دینے میں کیا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی دا رشتہ تسی میرے نال کر دیو۔ بچیاں دے رشتے کرن لا اختیار ماں باپ نو ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے رشتے طے کرنے ہوں نے سوچ سمجھ کے، ٹھیک ہے نا، کوئی خاندان اچھا، گھر اچھا ڈھونڈ کے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دا اختیار اور آپ دی شاہی دا اندازہ ایتھو لگاؤ کہ ساریاں دی بچیاں دے رشتے انہاں دے ماں باپ کر دے نے، لیکن امت وچوں جنوں چاندے سن نبی پاک علیہ السلام جس بچی دا رشتہ جد نال چاندے سن فرما دیندے سن، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام امت دی سب دے باپ دے قائم مقام نے، روحانی طور تے حضور والد محترم نے، تو اس حق دی بنا تے سرکار کریم علیہ السلام نے والدین کو مشورہ لینا ضروری نہ سمجھیا اور خود ہی رشتہ طے کر دیتا۔ صحابہ کرام تو بھی قربان جابی، انہوں نے بھی نہیں عرض کی یا رسول اللہ اسی ماں باپ ہاں، اسی اپنے بچے پالے پوسے جمعے نے، تو سنیا ساڈے کول بھی پوچھتا لوا بھائی ادھر رشتہ اسی کرنا ہے یا نہیں کرنا، نہ انہوں نے کوئی گل نہیں کی تھی، کیوں انہوں نے کیا کہ جتے حضور دا حکم آ گیا ہے اوتے سانو اپنا مشورہ دین دا کوئی اختیار ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ ہجے بدبخت لوگ صحابہ کرام تے اعتراض کرتے، فرمایا کیویں آئے اور عرض کی تھی کہ میں حضور دا پیغام لے کے آیا ہاں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی بیٹی دا نکاح رشتہ میرے نال کر دیو۔ انہوں نے کہا اسی تہاڈی عزت کرنے آ، احترام کرنے آ، تانوں خالی بالکل نہیں جان دیاں گے، ایتھوں تسی تاں ہی جاؤ گے جدوں تہاڈی منگنی ہو جائے گی، رشتہ پکا ہو جائے گا، طے ہو جائے گا، ایویں تانوں نہیں جان دیاں گے۔ ان فرماندے نے اوتھے بیٹھیاں بیٹھے مینوں
انہوں نے ہاں کر دیتی کہ ٹھیک ہے جی اسی اپنی بچی دا رشتہ تانوں دیتا حضور نے منگیا ہے ساڈی بیٹی جڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جدا رشتہ خدا دی خدائی دے بادشاہ نے کیتا ہے کسے دا رشتہ کوئی کردا ہے کسے دا ماں باپ کردا ہے کسے دے نانکے دادکے کردے نے میری بیٹی ایڈی خوش نصیب ہے کہ اے دا رشتہ میرے نبی نے فرمایا ہے اس واسطے میری بڑی خوش قسمتی ہے میں تو ہاں کیتی والد صاحب نے رشتہ طے کر دیتا حضرت ربیہ فرماندے نے میں چلدا چلدا آ گیا حضور دی بارگاہ سرکار نے فرمایا ربیہ ہاں گل کر کتھے مکی عرض کیتی سنیا ایڈے چنگے بندے میں نہیں ویکھے یا رسول اللہ ایک تو انہوں نے میری 70 عزت کی تھی میں اپنی جٹ کی زبان استعمال کر رہا ٹھیک نا جی سنیا انہوں نے میری بڑی عزت کی تھی بڑا اکرام بھی کیتا ہے تو یا رسول اللہ انہوں نے رشتے تو بھی ہاں کر دیتی ہے کہ کملی والے آقا نے فرمایا تھی اسی حاضر ہاں رشتہ توڑا پکا ہو گیا سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے عرض کی تھی سنیا گالے میرے کو تو خرچہ کوئی نہیں شادی کرن جو گا بھی ہون میں کی کرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رشتہ ہو گیا ہے جی فرمایا میں اگلا بھی کر لینا تو کوئی نہ پریشان سرکار نے دوسرے غلام حضرت بریدہ اسلمی انہوں نے بلایا فرمایا بریدہ ادھر آؤ جی یا رسول اللہ فرمایا جاؤ تے جا کے پیسے اکٹھے کرو اور ان دے واسطے روٹی دا بندوبست کرو انہوں نے کہتی یا رسول اللہ میرے کو تو حق مار جو بھی پیسے کھائی فرمایا وہ بریدہ جی یا رسول اللہ فرمایا جاؤ تے کھجور دی گٹک جتنا سونا اکٹھا کر کے لے کے آؤ اس نو حق مہر جو گا سونا اکٹھا کر کے دینا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اسی گئے سونا اکٹھا کر لے آندہ لیکن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ میں حاضر ہو گیا سونیا میرے پیر بھائیاں نے سونا اکٹھا کیتا ہے فرمایا جا کے اپنے سسرال دے گا رہے یہ انہوں نے سونا دے کے آ توڑی بیٹی دا حق مہر ہے اے توڑی بیٹی دا حق مہر ہے حضرت ربیہ فرمان دینے میں گیا جا کے حق مہر دا سونا بھی دے کے آ گیا سرکار نے فرمایا جا حق مہر واسطے سونا دے کے آ وہ دے کے آ گئے یا رسول اللہ حق مہر تو دے آیا ہون ولیمے جو کی شیخ آئی میرے کچھ پیسہ تو ہے کائی نا سرکار نے فرمایا میں وہ بھی کر لے گا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بریدہ جی یا رسول اللہ فرمایا جا اپنے پیر بھائیاں دے نال مل کے کوئی جانور لے کے آؤ پیسے اکٹھے کر کے دنبا کوئی لے کے آؤ تاکہ ربیہ دا ولیمہ کیتا جائے حضرت بریدہ فرمان دینے اسی چلے گئے سارے پیر بھائیاں دے کولوں خدمت کرا کے ایسی دنبا خریدیا دنبا خرید کے لے کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے دنبا بھی اسی لے آتا ہے ولیمے لئی حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام ہے اے ربیہ دنبا پھاڑ لیتے اپنے سسرال لگا جا ادھر دیکھا انہوں نے کبھی نہ کھانا پکا لیا جے اس دا کھانا پکا لیا جے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلام لے جا دنبا ربیہ فرمان دینے میں دنبا لے کے گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حق مہر ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ساڑھے کول روٹی جو گا پیسہ ہے میں دنبا بھی ہے میں اسی کھانا بنا لواں گے یہ دنبا تسی لے جاؤ اپنے گھر پکا لے آجے حضرت ربیہ فرمان دینے کہ میں دنبا لے کے واپس آ گیا حضور دی بارگاہ عرض کی تھی سونیا انہوں نے کیا ساڑھے کول ہے میں دنبا گھر پکان لئی یہ تسی لے جاؤ سونیا میں لے کے دا آ گیا وہاں ہون روٹی جو گا آٹا کوئی نہیں میرے کو یا رسول اللہ روٹی جو گا آٹا میرے کوئی نہیں چلو گوشت بندوبست ہو گیا دنبا تھی آ گیا پر ہون کھانا میں کدو پکاواں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا میرے گھر دروازہ کھٹکھٹا اندروں عائشہ صدیقہ باہر آن گیا انہوں نے کبھی میرے نبی پاک علیہ السلام نے بھیجے آئے کہ سرکار فرمان دینے کہ آٹے والا برتن ویکھو مٹی چیک کرو وچکو آٹا ہے یا کوئی نہ جی ہوئے تھی وہ لے آویں حضرت ربیہ فرمان دینے میں حضور دی بارگاہ گیا ربیہ تو اڈی قسمت تو قربان جاواں شادی دے سارے انتظام ہی میرے نبی کر دے پہلے
ربیہ فرماندے نے میں حاضر ہو گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اما جی نے پوچھا کون عرض کیتی میں ربیہ اما جی تے مینوں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجیا ہے، سرکار فرما رہے نے کہ کوئی آٹا گھر ہے یا کوئی نہ؟ آپ فرماندیاں نے میں جے مٹھی ویکھی تے وچ کو 7 کلو آٹا ہے سی جلاں دا، کہ اما پاک نے فرمایا ربیہ اللہ دی قسم ہے اس تو علاوہ گھر دے وچ کوئی آٹا نہیں ہے، اے پھڑ لے جا۔ فرماندے نے میں آٹا لے کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے ساری گل بات سنا دیتی کہ یا رسول اللہ اما جی فرما رہی نے کہ گھر وچ ہور آٹا کوئی نہیں۔ فرمایا ربیہ ساڈے گھر آپے پکدی رہے گی، تیرا تے ولیمہ کرنے آنا۔ ربیہ فرماندے نے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام دمبا بھی لے جا، اے آٹا بھی لے جا، آج میں تیرا نکاح پڑھا دیواں گا تے سویرے اے دمبا تے آٹا میرے گھروں آئی اینو پکا کے تے اپنا ولیمہ کر لیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جاواں، رشتہ بھی کملی والے آقا نے لے کے دیتا، نکاح بھی کملی والے آقا نے پڑھایا، حق مہر دا انتظام بھی کملی والے آقا نے فرمایا، اور گوشت دا انتظام بھی نبی پاک نے فرمایا، اور روٹی دا انتظام بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ کیوں گل کتوں چلی سی کہ سرکار نے فرمایا میں اے جو میری خدمت کردہ ہے تے مڑ میں بھی چاہیے کہ میں بھی اپنی شان لاجپالی دا حق ادا کرا، میرا غلام بے گھاری نانا لگا وتے۔ آؤ فرماندے نے میرا گھر بس گیا، مڑ کچھ عرصے بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے کو 2 کپائیاں زمین دیا بھی دیتی، مینوں بھی اور حضرت ابوبکر صدیق نو بھی سرکار نے کچھ زمین عطا فرمائی۔ فرمایا ربیہ ہن تیرا گھر بس گیا، بیوی بچے ہیں تراندے واسطے مڑ کمانا کھانا بھی ہوندا ہے، لہذا اے زمین میں تینوں دتی گڑدا رہو تے کھاندا رہو۔ اللہ اکبر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ اکبر، کیسے اسی کریم آقا دے غلام کہ اپنے غلامہ دے نال اتنی لجپالی، اتنی کرم نوازی کہ شادی بھی کرا رہے نے، رشتے بھی کرا رہے نے، خرچہ بھی سارا خود کر رہے نے۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میرے غلاموں میں رب دے حکم دے نال اللہ دے خزانیاں دا مالک ہاں تے میری بارگاہ کسے دے واسطے کوئی کمی نہیں ہے، منگنا تہاڈا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔